ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم صلی علی محمد افضل الصلوات. 27واں پارہ سورۃ النجم، تیسرا رکوع، اور اس سورت کی آیت نمبر 33 سے لے کر آیت نمبر 40 تک بیان کی تلاوت کی گئی ہے، اور بڑا ہی اہم مضمون ذکر کیا گیا ہے. مضمون یہ ہے کہ جس طرح دنیا کے اندر ہم نے عموماً دیکھا ہے کہ لوگ پیسہ دے کر اپنی جان کیا کر لیتے ہیں، چھڑوا لیتے ہیں. بڑے سے بڑا مجرم بھی وہ پیسہ لگا کر کچھ نہ کچھ کر ہی لیتا ہے. کچھ نہ کچھ لوگوں کے وہ ٹاؤٹ اور دوسرا کیا کہتے ہیں کارندے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ساز باز بار بار سے کر کے اس کا کام کروا دیتے ہیں. تو یاد رکھنا، معاشرے کے اندر غلط مولوی اور غلط پیروں نے بھی یہ بات پھیلائی ہوئی ہے، اور لوگ بہت زیادہ اس میں مبتلا بھی ہیں کہ اگر ان کے ساتھ اسی طرح ساز باز کر لی جائے، نذرانے تحفے طائف وقتاً فوقتاً چوما چٹی کر کے ہاتھ پاؤں چوم لیے جائے، گوڑا ہاتھ لگا لیا جائے، تو کل اللہ کی عدالت میں بھی یہ ہمارے بارے میں ساز باز کر کے ہمیں معافی دلوا دیں گے. کیا کر دیں گے بولو بھائی؟ ہاں، معافی دلوا دیں گے. اس لیے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، نماز روزے کی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو بس ان کے ساتھ حالات درست رکھو. ہاں جی، آتے جاتے ان کے ساتھ ذرا مٹھی لگاتے رہو، تو لہذا آخرت کا معاملہ بھی دنیا کے معاملے کی طرح ہی ہوتا ہے. تو اس لیے وہاں بھی اللہ کی عدالت میں یہ لوگ کچھ نہ کچھ کر کے ہماری جان کیا کر لیں گے بولو؟ چھڑوا لیں گے. جس طرح بزرگوں کو وہ اوپر چڑھنے کے لیے چھت پر سیڑھی بنا دیا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے بزرگ بطور کیا ہے بولو بھائی؟ سیڑھی. تو اسی سیڑھی کو وہ کہتے ہیں کہ کل کو بھی استعمال ہو جائے گی. تو آج کی آیت میں اس چیز کی نفی کی گئی ہے، اور اس کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے. بعینی اس طرح ایک واقعہ ہے کہ ایک کافر آدمی قرآن کی تلاوت سنا اور متاثر ہوا. کیا ہوا بولو بھائی؟ متاثر. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے چل پڑا. آگے اس کا یار دوست مل گیا جو کافر تھا، اور کافر کے ساتھ ساتھ وہ تیز تراز بھی تھا. وہ یوں ہی سمجھو کہ آج کے دور کا کوئی غلط قسم کا مولوی اور پیر ہی سمجھ لو. ہاں جی، اس نے کہا چودھری کدھر کو جا رہا ہے؟ اس نے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہا ہوں. کیا کرنے؟ اس نے کہا میں نے قرآن سنا ہے تو میں ڈر گیا ہوں اللہ تعالیٰ سے، تو اس لیے میں حضور کی خدمت میں جا کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اس نے کہا چودھری باپ دادے کا دین چھوڑنے جا رہا ہے، پاگل ہو گئے، ادھر آ میری بات سن. تو اس کے پاس چلا گیا. یہ قرآن کی آیت کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھیں، کوئی کہانی نہیں آپ کو سنا رہے، اس توجہ سے سن لیں. تو اس نے کہا ادھر آ میری بات سن. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا مجھے پیسہ دے، آخرت کے اندر تیری پکڑ تو ہوگی، میں چھڑوا لوں گا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو مجھے کیا دے؟ پیسہ دے. تو اس نے دے دیا. ہاں جی، دے دیا. کچھ دنوں بعد اس نے پھر مانگی، اس نے پھر دے دی.
اب اس نے کاغذ سے لکھ کے دے دیا. ہاں جی. تو بہرحال پھر اس نے بند کر دیے. کیا کر دیے؟ تو اللہ نے اس کے بارے میں ان آیات میں ذکر کیا. اب ترجمے پہ غور کرنا. قرآن آپ کے سامنے آتا تو مزہ آ جاتا. اصل درس قرآن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر بندے کے سامنے قرآن ہو، تاکہ وہ آیت بھی دیکھ رہا ہو کس کا کیا ترجمہ ہو رہا ہے. آپ ترجمہ دیکھیں. اللہ رب العزت فرماتے افرأیت الذی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ قرآن کے ذریعے پہلے مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو تولا، جو حق سے منہ موڑتا ہے، جو حق سے کیا کرتا ہے؟ اب اس سے وہ پہلا مراد ہے، وہ روپیے لینے والا، دینے والا نہیں. اس آیت میں کون مراد ہے بولو؟ لینے والا. ہاں جی. جس نے کہا تھا میرے پاس آ جا، تو پتہ چلتا بڑا چلاک آدمی تھا. پھر آگے فرمایا دوسرا وہ ہے وَآتَا قَلِيلًا، کہ جو کیا دیتا ہے بولو بھائی؟ دیتا ہے پیسے. اب حق سے دوسرے نے بھی منہ موڑا تھا کہ نہیں موڑا تھا؟ عقل مند ہو تو وہ کہتے جا جہنم میں جا. تو کون ہوتا ہے؟ تیرے پاس کون سا جنت کا ٹھیکہ ہے بھائی؟ ہاں جی. تو اس لیے بہرحال وہ دوسرے نے بھی حق سے کیا کر لیا؟ منہ موڑا. اور وَآتَا قَلِيلًا، اس نے پیسہ دیا اس کو تھوڑا سا. اب تھوڑا سا مراد کوئی ساری دنیا بھی دے دے نا تو وہ حق کے مقابلے میں قلیل ہے. سارے بولو کیا ہے؟ ہاں قلیل ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیں، کیونکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. حق تو حق ہے، وہ ہر میدان میں ہر جگہ کارآمد ہے. اس لیے یہاں فرمایا وَآتَا قَلِيلًا، تھوڑا سا اس نے پیسہ دے دیا. اور فرمایا وَأَقْدَا، پھر روک دیا. وہی تیسری بار اس نے پیسہ کیا کر دیا. اور یہ تو آپ بھی جانتے کوئی کب تک دے سکتا ہے. ہاں یہی بات ہے، حرام کا ہو اور پھر ان کے بتائے ہوئے ٹوٹکے کے مطابق ہو، مولوی اور پیر کے، تو پھر تو مٹھی ہمیشہ لگتی رہتی ہے. وہ کہتا ہے ان کا بھی حصہ ہے. تو ورنہ خون پسینے کی کمائی ہو 20-30 تو ہر مہینے ایک نہ دینا تھا نا. حسیب غنی چودھری کی گل ایسا آیا نہیں ہے کی گل ہے. کوئی آخر جب پریشانی تو نہیں اٹھانا تیرا دل کر رہا ہے. اللہ رحم فرمائے. تو اس لیے بہرحال اللہ ہر ایک کو اپنا حق حلال کا دے. تو اللہ رب العزت فرماتے وَأَقْدَا، اس نے ہاتھ کیا کر دیا؟ روک دیا. أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى، اب وہ پہلے والے کے بارے میں بتایا کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے؟ یہ جو دوسروں کو بخشش کے سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، فَهُوَ يَرَى، جو آخرت کا منظر یہ دیکھ رہا ہے کہ آخرت میں ساز باز ہوگی، آخرت میں بولیاں لگے گی، آخرت میں لوگوں کی زبردستی اللہ کے سامنے چلے گی، اللہ پر دباؤ لوگوں کا چلے گا. نعوذ باللہ. کیا یہ کوئی منظر دیکھ رہا ہے جو اتنا بڑا کیا کر رہا ہے بولو؟ دعویٰ کر رہا ہے. لوگوں سے پیسے لے کر ان کو نجات کا ٹکٹ دے رہا ہے. جی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لوگوں سنو، نجات اللہ کے فضل سے ہوگی. کس سے ہوگی؟ سارے بولو. صحابہ نے عرض کیا حضور آپ کی بھی، فرمایا میری بھی. سارے بولو کس کی؟ میری بھی. پوچھا یہ نماز روزہ؟ فرمایا اس کے فضل کا بہانہ ہے. جی یہ نماز روزہ اللہ کی فرما برداری کریں گے تو اس کی نظر کرم پڑے گی، پھر بیڑا پار ہوگا. ہاں جی. وہاں کوئی اپنی نماز کے بل بوتے پہ جنت میں نہیں جائے گا، اپنے روزوں کے بل بوتے پہ نہیں جائے گا. یہ نماز اور روزہ تو اس کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے. جس طرح کسی بادشاہ کی خدمت میں کوئی تحفہ لے جائے تو وہ تحفہ کوئی اس کی ضرورت ہوتی ہے بولے بادشاہ کی، یہ تو ذرا اس کی تھوڑی سی توجہ لینے کی کیا ہے، اور اس کے بعد اس سے بڑے بڑے تحفے بڑھے. تو میرے بھائی میری اور آپ کی نماز روزہ کیا ہے؟ اللہ کے ہاں تو باتیں کرنے والے فرشتوں جیسی عظیم مخلوق ہے، انبیاء جیسی عظیم ہستیاں تھی. ہماری نماز تو ایسی ہے کہ بعد میں بھی اس پر بھی توبہ کرنے کا حکم ہے کہ جو پڑھی ہے نا اس پر بھی توبہ کر کہ تو نے صحیح. ہاں وہ ایک ماسٹر صاحب جناب نا بچوں کو پڑھا رہے تھے، تو ہوم ورک
ورک چیک کر رہے تھے، تو بہرحال جس کی کوئی غلطی آتی ایک دو اسٹیک اس کو لگا دیتے. ایک بچے سے جب ہوم ورک چیک کرنے لگے نا، اس نے کہا ماسٹر صاحب میرا تو سارا ہی غلط ہے. اب یہ جملہ بڑا گہرا ہے، آپ نے تو ایسے ہی سن لیا نا. تو ماسٹر صاحب کی چیخ نکل گئی، تڑپنے لگے، اوئے تو نے کی کہہ دیتا ہوئے، یعنی تو نے کیا کہا. تو یعنی فوراً اپنی زندگی پر گئی، یا اللہ ہمارا تو سارا کام ہی غلط ہے، کیا بنے گا قیامت والے دن تیرے سامنے ہمارا، کہ ہمارا تو ہر کام ہی بولو کیا ہے. جی ہاں، قرآن پڑھے تو وہ بھی غلط پڑھ رہے ہیں، نماز ہے تو وہ بھی سنت کے مطابق نہیں، روز ہے تو اس کے اندر بھی غیبت، جھوٹ، دھوکہ، فراڈ سب چل رہا ہے. کون سا کام ہمارا صحیح ہے بتاؤ بھائی؟ کلمہ ہے تو وہ بھی صحیح نہیں آتا، اور ایمان ہے تو اس ایمانیات کا ہمیں پتا کوئی نہیں کیا ہے، کن کن چیزوں پر ایمان لانا ہے، کس طرح انسان ایمان سے نکل جاتا ہے ہمیں تو وہ بھی خبر دے. تو وہ تڑپنے لگ گئے، تو بچے تو کیا کی دیتا ہے کہ میرا تو سارا ہی کیا بولو بھائی. اس بات کو ذرا بابا تنہائی میں سوچنا، یہ تسبیح پڑھنے والا جملہ ہے، یہ ذہن میں رکھی کہ یا اللہ ہمارا تو سارا ہی کیا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہمارا سب کچھ غلط ہے. ہاں جی، تو اللہ رب العزت ہمیں صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، ان کے پاس وہ بات نہیں پہنچی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں تھی. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں تھی وفا، جو اللہ کے بڑے فرما بردار تھے، وفادار تھے. اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، کون سی بات ہے، سارے سر اوپر اٹھا لو کہ کوئی کسی کا قیامت والے دن بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ ابراہیم کے صحیفے میں بھی علیہ السلام کے تھی، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں تھی، ہر نبی کی دعوت میں یہ بات تھی، لوگوں اپنا بوجھ آپ اٹھانا ہے. مجھے بتاؤ دنیا کے اندر کوئی مصیبت کسی بندے پر آ پڑے، کوئی دوسرا بوجھ اٹھاتا ہے؟ یعنی بیمار ہو جائے، سر میں درد ہو، دوسرا اٹھا لیتا، مجھے دے میں لے لیتا ہوں، ہے بابا؟ ہے کوئی نہیں اٹھاتا، اپنا بوجھ آپ اٹھانا ہے. ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کی وہی پیاری بات ہے، تسلم رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بیت المال سے جب اس غریب عورت کے لیے وہ سامان اٹھانے لگے نا، تو حضرت عمر سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا، یعنی اتنا زیادہ بھر لیا. تو تسلم نے دیکھا غلام تھے، دوڑتے ہوئے آگے، حضرت میرے کندھے پہ رکھ گئے. فرمایا نہیں، عمر کو اپنا بوجھ اٹھانے دو، کل بھی خود ہی اٹھانا ہے. اس لیے کسی مولوی پیر نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھانا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا تھا کہ دنیاوی معاملے میں ایک دوسرے سے اسباب کے درجے میں مدد مانگتے ہیں، مجھ سے بھی کوئی کہے تو میں بھی کر دیتا ہوں. قیامت والے دن فرمایا میرے اہل بیت گھر والوں سن لو، اگر اللہ نے کسی کو تم میں سے پکڑ لیا اور تم کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کے مجھے چھڑا لو، ایسا نہیں ہوگا. سارے بولو ایسا. جی ہاں، تو جب حضور کی ذات فرما رہی ہے تو مولوی اور پیر بیچارے کس بات کی مولی ہے؟ وہ یہ لولی پمپ دے سکتے ہیں؟ بولو بھائی عوام کو، جس نے کوئی دے رہا تو سمجھو وہ فارغ ہے. سارے بولو وہ کیا ہے. تو اس لیے بھائی اپنا بوجھ آپ اٹھانا ہے. تو یہاں بھی اللہ فرماتے اللہ تزر وازرۃ، پھر آگے کیا فرمایا، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی کچھ ملے گا دنیا میں جو کما کے جائے گا، کسی کی کمائی کسی کو نہیں ملے گی. یہاں پھر وہی اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی وہ بات یاد کر لو، ان کے بیٹے نے قرآن حفظ کیا، یہ وقت کے بادشاہ تھے اور بہت بہترین بادشاہ تھے. تو باپ کے پاس دوڑ کے گئے، ابا جی مبارک ہو، آپ کے پوتے نے قرآن حفظ کر لیا. باپ بھی عظیم آدمی تھا، اس نے کہا پتر چپ کر جا، مجھے کیوں مبارک دیتا، مبارک تو تجھے ہو. کہا کیوں ابا جی خوشی نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا خوشی پتر تجھے ہو، قیامت والے دن تیرے سر پہ تاج رکھا جائے گا، میرے سر پہ نہیں رکھا جائے گا. دیکھو بادشاہوں کے باپوں کی نگاہ بھی آخرت پر ہوتی تھی، تو آج میری اور آپ کی بھی آخرت پر نہیں. جن کے ہاتھ میں نہ دنیا ہے تو آخرت تو اللہ معاف کرے کچھ کریں گے تو ہاتھ آئے گی نا. تو اس دور کے بادشاہ کے باپ کی بھی نگاہ کدھر تھی؟ سارے بولو. تو کیا کہا، پتر مبارک نہیں ہو. پھر بیٹا بھی کیسا عظیم ہے، بادشاہت کے دوران چند دنوں میں
قرآن حفظ کیا، پھر ابا کو آ کر ابا جی آپ کو مبارک ہو، فرمایا بیٹا کس کی؟ کہا آپ کے بیٹے نے قرآن حفظ کیا، کہا خیر مبارک ہو، اب میرے سر پہ بھی تاج رکھا جائے گا۔ جی ہاں، یہ عقل مند لوگ ہوتے ہیں، اس لیے یہاں فرمایا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان جو کمائی کرے گا وہ ہی سامنے آئے گی، اور وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، دنیا کے اندر جو دوڑ دھوپ کر رہا ہے نا، جس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے، سوف یرا، ان قریب اپنی دوڑ دھوپ دیکھ لے گا، کیا کما کے لایا۔ اب دیکھو میری اور آپ کی ساری دوڑ دھوپ گھر بنانے میں ہے یا نہیں؟ سارے بولو، کس طرح گھر بن جائے، ہاں جی، تو ساری بات ہے یہ گھر آگے تو جائے گا نہیں، تو آگے تو پھر خالی ہاتھ ہو جائیں گے، اس لیے کچھ آگے کے لیے بھی بنا لے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ثم یجزا الجزاء الاوفا، سب کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کیونکہ وہاں دینے والی ذات کس کی ہے؟ بولو اللہ تعالیٰ کی۔ اور وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے بندے جتنا مرضی یہاں جی لگا لے، تیرا انجام یہ ہے تو نے رب کے پاس پہنچ کے رہنا ہے، تو اس لیے خالی ہاتھ نہ جانا، اس بادشاہ کے پاس جانا ہے جس نے دنیا میں بھی سب کچھ دیا، آخرت میں بھی دے گا، اس کے پاس کوئی تحفہ تحائف لے کے جانا۔ وہ تحفہ تحائف کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری، سارے بولو اللہ کی، ہاں، نافرمانی کر کے نہ جانا، اور کچھ نہیں کر سکتا تو کم از کم اس کی نافرمانی سے بچنا، گناہوں سے پاک صاف ہو کے جانا، یہ کہہ دینا یا اللہ اور تو کچھ نہیں لایا، کم از کم میرے بدن پر تیری نافرمانی کا داغ کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله۔